ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے کہ میں قرآن کریم کو بہت شاندار لب و لہجے میں، بہت اچھے انداز میں، بہت خوبصورت طریقے سے پڑھنے لگوں۔ لیکن ہم قرآن کریم کو جب تک خوبصورت انداز میں نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ ہم تجوید اچھے سے نہ سیکھ جائیں۔ یہ ہے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 10 ہے یہ، اور اس تختی کے اندر ہم تجوید کا ایک بہت اہم قاعدہ سیکھنے والے ہیں۔ قاعدہ کہتے ہیں رول کو یا نیم کو، تو بہت اہم قاعدہ سیکھنے والے ہیں ہم، جس کا نام ہے اخفا۔ اگر اس کو ہم نے نہیں سیکھا ہے اور ہم تجوید کے ساتھ میں یا پھر دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے بہت خوبصورت انداز میں قرآن پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی بھی خوبصورت انداز میں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اتنا ضروری ہے اس قاعدے کو سیکھنا۔ اس قاعدے کے اندر ہمیں یہ 3 چیزیں سیکھنی ہیں۔ نمبر 1 پر نام سمجھنا ہے ہمیں کہ اس قاعدے کا نام کیا ہے۔ دوسری چیز ہے وجہ، یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اخفا کا قاعدہ بننے کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کب بنتا ہے قرآن کریم کے اندر اخفا کا قاعدہ، تو وہ ڈیٹیل میں اچھے سے سیکھیں گے اور سب کی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تیسری چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن کریم کے اندر ہمیں اخفا کا قاعدہ مل جائے گا، کہیں بھی اخفا کا قاعدہ موجود ہوگا قرآن کریم کے اندر، تو اس جگہ ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، اس کو میں کہتا ہوں حکم، یعنی اخفا کا حکم کیا ہے وہ ہمیں سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اس قاعدے کا جو نام ہے وہ ابھی آپ کو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ اخفا ہے۔ اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ کیا چھپانا؟ فور ایگزامپل میرے ہاتھ کے اندر 1 روپیہ ہے اور میں نے یہاں مٹھی کے اندر اس کو چھپا لیا اور کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کو عربی کے اندر کہیں گے کہ میں نے اخفا کر لیا ہے۔ اخفا مطلب چھپانا، چھپا لیا ہے۔ اور اگر میں نے نہیں چھپایا، آپ کے سامنے ظاہر کر دیا اس 1 روپے کو، تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ اخفا نہیں ہوا ہے، اظہار ہو گیا ہے۔ یعنی نہیں چھپانے کو اظہار کہتے ہیں اور چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ اخفا کا قاعدہ کب بنتا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا۔ تو ریزن ہے اس کا واقعی میں 2 ریزن ہیں۔ 2 ریزنز جب ہوں گے جب ہی بن سکتا ہے اخفا کا قاعدہ، ورنہ نہیں بن سکتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن ہونے چاہیے۔ پورے قرآن کریم کے اندر اگر آپ کو 2 زبر نظر آ جائیں یا پھر 2 زیر نظر آ جائیں یا پھر 2 پیش نظر آ جائیں یا پھر کہیں بھی نون ساکن نظر آ جائے۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس نون کے اوپر اس طرح سے یہ سکون بنا ہوا ہو، یہ سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہیں گے۔ یہاں نون کے اوپر سکون ہی بنا ہوا ہے، اس لیے کیا ہے جی؟ نون ساکن بن گیا ہے یہ۔ تو پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا نون ساکن نظر آ جاتا ہے تو پھر ہمیں یہ نوٹس کرنا ہے کہ اس سے آگے کون سا حرف آ رہا ہے۔ تو دوسری وجہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسری وجہ میں کیا ہے؟ حروف اخفا 15 ہیں۔ حروف اخفا 15 ہیں کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اخفا والے حروف 15 ہیں۔ 15 حروف ایسے ہیں جن کے آ جانے پر اخفا کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ ان 15 حرفوں کو جن کے آنے سے اخفا ہوتا ہے، ان 15 حرفوں کو حروف اخفا کہا جاتا ہے۔ حروف اخفا کا سیدھا سا مطلب ہے اخفا کے حروف۔ تو کیا کیا حروف ہیں یہ 15؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ انہی 15 حرفوں کو حروف اخفا کہا جاتا ہے۔ اخفا کی 2 وجہ ہیں۔ نمبر 1 پر کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش اور نون ساکن، یہ سب پہلی ہی وجہ کے اندر آتے ہیں، یعنی پہلی وجہ یہی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حروف اخفا کے یہ 15 حروف۔ یہاں پر نون ساکن آ گیا ہے اخفا کی پہلی شرط میں سے۔ اخفا کی پہلی شرط کیا ہے؟ نون ساکن بھی ہے، 2 زبر بھی ہیں، 2 زیر بھی ہیں، 2 پیش بھی ہیں، تو چاروں میں سے کیا آیا؟ یہاں پر نون ساکن آ گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں نون ساکن کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے، تو غور کرا ہم نے تو پتا چلا دال ہے جی نون ساکن کے بعد میں۔ اب ہم اگلا فوکس کس پر کریں گے کہ کہیں دال حروف اخفا میں سے تو نہیں ہے؟ نظر آ گیا، پکڑ لیا ہم نے، یہ دال حروف اخفا میں سے ہی ہے، تو بس یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن گیا ہے۔ کتنا سمپل ہے، یعنی یہاں پر اخفا کی دونوں شرطیں ہیں نا یہاں پر موجود۔ نون ساکن پہلی شرط میں سے، دال آ گیا دوسری شرط میں سے، اخفا کا قاعدہ بن گیا ہے۔ ایک تو یہ ہم نے سمجھ لیا یہاں پر اخفا کا قاعدہ بن گیا ہے۔ یہاں پر میں الرٹ ہو چکا ہوں، کیوں ہوا ہوں؟ کیونکہ 2 زیر نظر آئے، اور 2 زیر کیا ہیں؟ اخفا کی پہلی شرط میں سے ہیں 2 زیر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں ان 2 زیر کے بعد میں کون سا حرف آ رہا ہے، تو کاف آ رہا ہے۔ کاف کے بارے میں جو ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ پتا چلا کاف حروف اخفا میں سے ہی ہے، یعنی یہاں بھی اخفا کی دونوں شرطیں موجود ہیں۔ یہاں پر 2 زیر آئے ہیں، لیکن 2 زیر کی جگہ پر اگر نون ساکن آ جاتا اور بعد میں کاف ہی ہوتا تو بھی اخفا کا قاعدہ بنتا، اور یہاں 2 زیر کی جگہ اگر 2 پیش آ جاتی ہے، 2 زبر آ جاتے اور پھر بعد میں کاف ہوتا تو پھر یہاں اخفا کا قاعدہ ہی بنتا۔ اس کو ایسے بھی سمجھو آپ، یہاں تو 2 زیر آ گئے ہیں یعنی پہلی شرط
शर्त यहाँ पर मौजूद है इख्फा की, और बाद में आया है काफ। लेकिन यहाँ पर काफ नहीं आता, कोई और हर्फ होता, और हर्फ कौन सा होता? फा होता यहाँ पर काफ की जगह, तो भी इख्फा का कायदा बनता। क्योंकि फा भी हुरूफ इख्फा में से है, तो दोनों शर्तें यहाँ पर मौजूद हो जाती इख्फा की। फा की जगह यहाँ साद होता, वाद होता, ता होता, जा होता, काफ की जगह कोई भी हर्फ होता इन 15 हर्फों में से, तो यहाँ पर इख्फा का कायदा बनना ही बनना था। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए आप, यहाँ रा पर 2 ज़बर नजर आए हमें। 2 ज़बर जैसे ही ये नजर आए तो हमें पता चला ये तो इख्फा की पहली शर्त है, 2 ज़बर तो पहली शर्त में है। और बाद में हमने देखा ये जाल आ गया है, जाल पर जो हमने गौर किया तो पता चला इख्फा की दूसरी शर्त में से है। यानी यहाँ भी इख्फा का कायदा बन गया है, क्योंकि दोनों शर्तें यहाँ पर इख्फा की मौजूद हैं। अब आप कहेंगे ये अलिफ आया है जी 2 ज़बर के बाद में, तो और अलिफ हुरूफ इख्फा में नहीं है, तो फिर यहाँ पर इख्फा का कायदा नहीं बनेगा। तो एक बात याद रखो, हमेशा कुरान करीम के अंदर हमें जगह जगह 2 ज़बर नजर आएंगे और उसके बाद में अलिफ नजर आएगा। बहुत जगहों पर मिलेगा ऐसा, यहाँ पर ही नहीं, 2 ज़बर के बाद में अलिफ बहुत जगहों पर मिलेगा कुरान के अंदर। तो जहाँ कहीं भी अलिफ 2 ज़बर के बाद में होगा तो समझ लो वह अलिफ साइलेंट होगा, तो ये पढ़ने में ही नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर इख्फा का कायदा ही मानेंगे। बा पर हमें 2 पेश नजर आए हैं, 2 पेश पहली शर्त में से है इख्फा की, और उसके बाद में जरा गौर करो ये फा है, और फौरन ध्यान लेकर के जाओ कि कहीं 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 फा हुरूफ इख्फा में से तो नहीं है। यहाँ पर भी इख्फा का कायदा है, फा आ गया है हुरूफ इख्फा में से। अभी तक मैंने आपको 2 चीजें सिखाई हैं, एक ये कि इस कायदे का नाम इख्फा है, दूसरी ये चीज सिखाई है कि ये कायदा कब बनता है, 2 वजहों के आने से बनता है, और यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के साथ में मैंने सिखा दिया है। अब पूरे कुरान करीम के अंदर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि इख्फा का कायदा कैसे बनता है। अब तीसरी चीज रह गई सीखने की, क्या है जी? वो हुक्म है। असल चीज तो यही है, ये तो हमने समझ लिया कि इख्फा का कायदा ऐसे बनता है और इसका नाम इख्फा है, लेकिन जहां कहीं भी इख्फा का कायदा बनेगा कारी साहब वहां करना क्या है, हमें करेंगे क्या हम वहां, ये सीख करके होगा क्या? तो इसका जवाब दे रहा हूं, हुक्म सीखेंगे जब पता चलेगा हमें। नंबर 1 यहाँ पर ध्यान लेकर के आइए, जहां कहीं भी इख्फा का कायदा बनेगा, जैसे यहाँ पर इख्फा का कायदा बना हुआ है, या यहाँ कह लो, या यहाँ कह लो, या यहाँ कह लो, चारों जगहों पर ही इख्फा का कायदा बना हुआ है कुरान करीम के अंदर। जहाँ कहीं भी इख्फा का कायदा बनेगा वहाँ नंबर 1 नून की आवाज को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, जबान को हवा में रखकर। जहाँ भी इख्फा का कायदा बनेगा वहाँ इस एक चीज का ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे। एक चीज क्या है यहाँ पर? नून की ये जो आवाज है, ये जो नून साकिन है, इसकी आवाज को नाक में छुपा करके पढ़ेंगे। दूसरी बात क्या कही जा रही है यहाँ पर? जबान को हवा में रख करके पढ़ेंगे, यानी जबान कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए जब हम इख्फा कर रहे हों। जबान को दांतों पर नहीं लगाना है, तालू पर नहीं लगाना है, जब हम इख्फा कर रहे हैं हवा में होनी चाहिए, और नाक से अदा करना है गुनगुनाते हुए इस वाले नून को। दूसरा हुक्म क्या है? दूसरा किस बात का ख्याल रखना है? गुन्ना करके पढ़ेंगे, यानी नाक से गुनगुनाएंगे यहाँ पर, तभी तो इख्फा होगा। और तीसरी चीज क्या है? ये जो गुन्ना करेंगे ना, गुन्ना 1 अलिफ के बराबर करेंगे। 1 अलिफ से ज्यादा भी नहीं करना है वरना खराब हो जाएगा, 1 अलिफ से कम भी नहीं होना चाहिए। तीनों चीजों का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे जहां जहां भी इख्फा का कायदा बना हुआ होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। यहाँ पर इस नून को जब मैं अदा करूंगा तो नाक में छुपा करके अदा करूंगा और जबान को हवा में रखूंगा, जैसे मान दखलहू। अभी मैंने जबान को तालू पर या मसूड़ों पर कहीं भी नहीं लगाया है, लगाकर दिखा देता हूं जबान को मसूड़ों पर। मन दखलहू, मन दखलहू। सुबह से शाम तक इस तरह से पढ़ते रहो, ये सब कुछ हो सकता है। इख्फा आप नहीं कर रहे हो। इख्फा जब ही होगा जब जबान हवा में रहेगी और नाक से अदा करेंगे, यानी नून का मखरज क्या है? जबान की नोक को मसूड़ों पर लगा करके नून अदा होता है। लेकिन इख्फा के अंदर जब इस नून साकिन को अदा करेंगे इख्फा करते वक्त, तो जबान की नोक मसूड़ों पर टच नहीं होनी चाहिए। नाक से अदा करेंगे, इसका मखरज बन जाएगा नाक का बासा, यहाँ से अदा होगा, और जबान को हवा में रखेंगे। आप भी मेरे साथ में कहो, मा दखलहू। जबान को मैंने हवा में रखा है, अब जबान को मसूड़ों पर लगाता हूँ, मन दखलहू। इख्फा नहीं हुआ है ये। दूसरा क्या है? गुन्ना करके पढ़ेंगे और गुन्ना 1 अलिफ के बराबर करेंगे। तो मैं गुन्ना करके सुनाता हूँ आपको, मन दखलहू। 1 अलिफ के बराबर करा है मैंने गुन्ना, और गुन्ना भी करा है यहाँ पर। यहाँ पर एक सवाल आपको खड़ा हो सकता है, अगर आप माइंड का फुल इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके मन में सवाल नहीं पैदा हो रहा है तो मैं पैदा कर देता हूँ सवाल। यहाँ पर जब हम
اخفا کریں گے تو یہ جو کہا ہے نا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے زبان کو ہوا میں رکھ کر، تو یہاں تو نون ہے ہی نہیں اور یہاں پر اخفا ہو رہا ہے، سوال ہے نا یہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے جب بھی کہیں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آپ کو نظر آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے گا جو دوسرا زبر ہے وہ کیا ہے، نون ساکن ہے، دوسرا جو پیش ہے وہ نون ساکن ہے، دوسرا زیر جو ہے وہ نون ساکن ہے۔ تو یہاں پر جو دوسرا زیر ہے نا، دو زیر نظر آ رہے ہیں نا آپ کو یہاں پر دیکھو، تو دوسرا والا جو زیر ہے یہ نون ساکن ہے، اسی طرح کا نون ساکن ہے، اسی طرح کا نون ساکن ہے، تبھی تو یہاں آواز آ رہی ہے رسولن، لن نون کی آواز آ رہی نا۔ تو وہ جو نون ساکن چھپا ہوا ہے دوسرے زیر کے اندر، اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، زبان کو ہوا میں رکھ کر کے پڑھیں گے، جیسے رسول کریم، رسول کریم، زبان کو میں نے ہوا میں رکھا ہے، مسوڑوں پر ٹچ نہیں ہونے دیا ہے، نون کو ناک کے بانسے سے ادا کیا ہے، غنہ کر کے پڑھا ہے میں نے اور غنہ ایک الف کے برابر کیا ہے۔ ایک بار اور سنیے گا، رسول کریم، یہ ہے اخفا کا صحیح طریقہ۔ لیکن آپ میں سے اگر کوئی بھی اس طرح سے پڑھتا ہے، اس کو سنیے گا رسول کریم، تو یہ اخفا نہیں ہوا ہے، آپ تجوید کے مطابق نہیں پڑھ رہے ہو، آپ خوبصورت نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کو جب تک کہ آپ اخفا کو اس طرح سے پریکٹس کر کر کے ادا نہ کرنے لگیں۔ اخفا کے قاعدے کو اچھے سے سمجھنا بھی ہے اور پھر پریکٹس میں بھی لے کر کے آنا ہے۔ یہاں پر اخفا کیسے کریں گے، ان تینوں چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیں گے یہاں، کیونکہ یہ جو دوسرا زبر ہے نا، دوسرے زبر کے اندر بھی نون ساکن ہے، اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، زبان کو ہوا میں رکھ کر پڑھیں گے، غنے کے ساتھ میں پڑھیں گے اور غنہ ایک الف کے برابر کریں گے۔ ناراں ذاتا، ناراں ذاتا۔ اخفا کی ہم نے یہ تینوں چیزیں اچھے سے سمجھ لی ہیں پریکٹیکلی ایگزامپل کے ساتھ میں۔ تین چیزیں کیا تھی، نام سیکھا ہم نے کہ نام ہے اخفا، اور اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ اچھا، اخفا ہی نام کیوں رکھا گیا ہے جس کا مطلب چھپانا ہے؟ جو ہم نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں نا، اس نسبت سے اس کا نام اخفا رکھا گیا ہے۔ تو ہم نے تینوں چیزیں سیکھ لی ہیں، اخفا ہے نام سیکھ لیا ہے، وجہ دو ہیں اخفا کا قاعدہ بننے کی، تنوین اور نون ساکن، اور حروف اخفا کے 15 حروف، دوسری وجہ یہ ہے۔ تیسرا ہم نے حکم بھی سیکھ لیا ہے، حکم کے اندر بس یہی تینوں چیزیں آتی ہیں، اس کو ہم نے اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اس سے اگلے سبق کے اندر ہم اخفا والے الفاظ کی ہجے بھی سیکھیں گے، رواں بھی سیکھیں گے اور اچھے سے پریکٹس کریں گے کہ اخفا صحیح طریقے سے کیسے کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو سے اگر آپ نے کچھ بھی سیکھا ہے تو مجھے ایک کمنٹ کر کے ضرور جائیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سیو کر لیجئے اور آگے بھی تجوید سیکھنے کے لیے فالو اور سبسکرائب کر لیجئے۔